قرون اولیٰ میں یعنی دور نبوی اور دور صحابہ اور اس کے بعد کے صالحین کے ادوار میں لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر تسبیح میں، تلاوت میں، اذکار میں مصروف رہتے اور جب سورج نکل آتا اس کے بعد اشراق پھر چاشت کی نماز پڑھ کر آرام کیا کرتے تھے۔ لیکن اب لوگوں کا انداز رہن سہن یہ ہے کہ لوگ رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، فجر کی نماز سے یا تو محروم ہو جاتے ہیں یا پڑھی اور فوراً سو گئے۔ اب فجر کی نماز پڑھ کر جب فوراً سو جاتے ہیں تو اس وقت کون سی نعمت وہ اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں۔ آج ہم نے اس پہ غور کرنا ہے کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مسند الفردوس سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہو، کیونکہ یہ وقت رزق کے حصول میں تمہیں مدد دے گا، اور اس وقت دنیا کے کونے کونے میں رزق کے لیے مارے مارے پھرنے سے بہتر ہے ذکر الہی میں بزی رہو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد سے صبح سورج نکلنے تک یہ وہ وقت ہے جب رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مروی ہے اور شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ میں فجر کے بعد آرام کر رہی تھی تو اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر مجھے ارشاد فرمایا کہ قومی اشہدی رزق ربک، کہ آپ اٹھیں اور اپنے رب کے رزق تقسیم ہونے کے وقت رزق لینے والوں میں آپ بھی حاضر ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَقْسِمُ أَرْزَاقَ النَّاسِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان رزق فجر سے لے کر یعنی فجر کے وقت کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک تقسیم فرماتا ہے، لہٰذا تم اس وقت رزق لینے والوں میں شامل ہو، حاضر رہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے، مسند الفردوس میں امام دیلمی نے نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رزق کی تلاش کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک یعنی سورج نکلنے تک مت سویا کرو۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، اور اس وقت یہ حضرت انس نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنا رہے ہیں کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر اور استغفار کرنے سے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ یہ جو وقت ہے تقسیم رزق کا ہے، جو بندہ اس وقت حاضر رہے، اذکار میں مصروف رہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی برکات عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو شب و روز رزق کے لیے مصروف رہتے ہیں، سکون نام کی ان کی زندگی میں چیز ہی کوئی نہیں ہے، لیکن دولت اکٹھی کر لیتے ہیں، سکون نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ رزق تو ہے، برکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی برکت اس وقت رکھی ہوئی ہے جسے ہم طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت کہتے ہیں۔